سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ عمران خان کی طرف سے آرمی چیف کو 3 خط لکھے گئے، اوپن لیٹر لکھے گئے، جواب یہ آیا کہ خط موصول نہیں ہوا، جو کہ اوپن لیٹر کو موصول کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا، یہ جواب دیا تحریک انصاف نے۔ اس میں جو ایشوز ریز کیے گئے تھے، جس طرح سے ہم نے اس سے پچھلے ولاگ میں بھی ایکسپلین کیا کہ ان کی کوئی سیریس ویلیو اسی لیے ہو نہیں سکتی کیونکہ خط لکھ کے ایڈریس کرنا آرمی چیف کو، اگر اس سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس پر کوئی ایکشن ہو جائے گا تو وہ ہونا نہیں تھا۔ اور بہت سے لوگوں نے رپورٹ کیا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی دراصل ڈس ایگریمنٹ یہی تھا کہ آپ خط لکھ کیوں رہے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو ایڈریس کر کیوں رہے ہیں۔ اس پر ایک ڈس ایگریمنٹ اپنی جگہ، لیکن فی الوقت تحریک انصاف کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ نہ حکومت ہے، وہ نہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ نہ ہی پاکستان کا میڈیا ہے، وہ بذات خود تحریک انصاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلافات جس طرح سے پروان چڑھنا شروع ہوئے، سب سے پہلے تو جو خیبر پختونخوا کے صوبائی صدارت سے علی امین گنڈا پور صاحب کا ہٹایا جانا، اس کے بعد میں 26 نومبر کے دھرنے کے حوالے سے بیانات، جس میں بشرا بی بی صاحبہ کو سوللی رسپانسبل قرار دے دیا گنڈا پور صاحب نے بھی اور لوگوں نے بھی، کہ دراصل جو کچھ بھی ہوا ڈی چوک کی طرف جو مارچ کیا گیا وہ تو ہمارے پوچھے بغیر ہو گیا، وہ تو خان صاحب کا بھی آرڈر نہیں تھا۔ بشرا صاحبہ نے یہ کہا کہ ڈی چوک میں جا کر احتجاج کیا جائے گا، تو ایک پول آپ کو وہ بنتا دکھائی دیا جہاں پر وہ پختونخوا گئیں اور کہا گیا کہ وہ بہت سی میٹنگز کو بھی چیئر کر رہی تھیں، پارٹی نے ڈینائی کیا، کچھ لوگوں نے انڈورس کیا۔ ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی ایک پول ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا آزاد کی آج رپورٹنگ، جس میں بتایا جا رہا تھا کہ جو واٹس ایپ پہ بہت سا ڈیٹا سرکولیٹ کر رہا ہے پی ٹی آئی کے انٹرنل گروپس پہ اکارڈنگ ٹو آزاد، تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ ناخوش ہیں۔ جو لائرز کا پروٹیسٹ ہوا جس میں تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم پر احتجاج کرنا تھا، تو اس پر وہ ناخوش تھی کہ اتنا بڑا نمبر باہر نہیں آ سکا، پریشر ہم ایگزرٹ نہیں کر پائے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب دراصل اس بات پر ناخوش ہیں کہ پختونخوا کے اندر جو لاٹھی چارج کیا ہے پولیس نے پروٹیسٹرز کے اوپر، اس سے بھی نیگیٹو پریس ملی پی ٹی آئی کو، کیونکہ اگر ہم اس اوورال لاٹھی چارج کے کلچر اور احتجاج کو دبانے کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اپنے صوبے میں یہ تو نہیں کر سکتے ہم، تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت صاحب کا پارٹی سے نکالا جانا، ان کے بیانات جس میں وہ ٹھیکے لینے کے حوالے سے بیان دے رہے ہیں، اور سلمان راجہ صاحب کو بھی ایکیوز کر رہے ہیں کہ یہ اور سلمان راجہ اینڈ کمپنی آر ایکچولی فنکشنل اگینسٹ می، یہ مجھے نکالنا چاہ رہے تھے پارٹی سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کی سیٹ بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اگر مجھے بلایا جائے گا اڈیالہ جیل اور وہاں جا کے اگر مجھ سے ڈائریکٹلی خان صاحب کہیں گے تب میں چھوڑ دوں گا، ادروائز نہیں۔ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ دراصل نواز شریف صاحب کو جس وجہ سے نکالا گیا، بیٹے سے تنخواہ لینے کے اوپر نکالا گیا، وہ تو وجہ ٹھیک ہی نہیں تھی۔ تو اس میں بھی پی ٹی آئی کا ایک جو سٹانس تھا اس کی نیگیشن سامنے آ گئی۔ پھر اس کے بعد فواد چودھری صاحب کا نیا ایپیسوڈ ہو گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ان کی اور شعیب شاہین صاحب کی لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک دوسرے کو ایون فزیکلی بھی جو ہے وہ ڈٹر کرنے کی کوشش ہوئی، اور اب یہ نہیں معلوم کس نے کس کو تھپڑ مارا، کیا ہوا کیا نہیں۔ لیکن میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا، فواد چودھری صاحب نے اڈیالہ جیل سے باہر آ کر کہا کہ خان صاحب نے کہا صلح کر لو، شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ کسی قسم کی صلح کی بات نہیں ہوئی، اور یہ بھی بولا کہ دراصل جو فواد صاحب نے کیا ہے وہ بالکل ناانصافی ہے۔ پھر پارٹی کی طرف سے بھی بیان دیا گیا اور انڈورس کیا گیا شعیب صاحب کے سٹانس کو، جس پر شعیب شاہین صاحب کافی سیخ پا دکھائی دے رہے تھے۔ فواد چودھری صاحب نے اس کے بعد میں ٹویٹ بھی کیے، رؤف حسن صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ کروڑوں روپے تنخواہ لے چکے ہیں تحریک انصاف سے، تو یہ تو پیسے کما رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ کو چاروں طرف پولرائزیشن پی ٹی آئی کے اندر دکھائی دے گی اتنی زیادہ کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کو کنٹرول کرنا ہی امپاسبل ہے۔ اب اس کے 2 پہلو ہیں، پہلا یہ کہ یہ کیوں ہو رہی ہے،
اور دوسرا یہ کہ کیا یہ ڈیلیبریٹ ہے یا پھر صرف اس لیے ہے کہ پارٹی کا چیئرمین ایکس چیئرمین مسنگ ہے اس لیے ہو رہی ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو دو پارٹیاں جن کو دن رات تحریک انصاف بذات خود ایکیوز کرتی تھی، یعنی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، کہ یہ دونوں پارٹیاں دراصل موروثی سیاست کی پیروکار ہیں، جس میں بہت حد تک سچ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ انشور کرتے ہیں کہ ان کا جو اقتدار ہے وہ اپنی فیملی سے باہر نہ جائے۔ ریئر کیسز جس طرح گیلانی صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیا پیپلز پارٹی نے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد خاقان صاحب کو پی ایم بنا دیا نون لیگ نے، وہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی سے اقتدار کو نکالنے پہ تیار ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس کا یہ آرگیومنٹ دیتی ہے کہ بھٹو صاحب حیات تھے اور اس کے بعد میں ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، اسی لیے ان کی بیٹی کو آنا پڑا، اور جب بے نظیر صاحبہ کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تو زرداری صاحب کو آنا پڑا اور ان کے بیٹے کو آنا پڑا، بلاول بھٹو صاحب کو۔ نون لیگ کا کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے، وہ اس کو جسٹیفائی کر نہیں سکتے کیونکہ وہ کبھی حمزہ شہباز صاحب کو بھی لے آئے، مریم صاحبہ سی ایم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، دونوں پہلے پنجاب میں رہے آغاز میں اپنی سیاست کے، اور اس کے بعد میں وفاق میں بھی رہے، پی ایم صاحب تو اب بھی شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو اس کے اگینسٹ آرگیومنٹ کرنے والی پی ٹی آئی یہ کہا کرتی تھی کہ ہماری پارٹی میں یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک اور مسئلہ جو پی ٹی آئی میں اتنا زیادہ ہے جو شاید ان پارٹیز میں بھی نہیں ہے، وہ ہے بادشاہت کا۔ دو پارٹیوں میں موروثیت ہے اور ایک میں ہے بادشاہت، کنگ شپ، کے صرف ایک بادشاہ ہے۔ اقتدار پارٹی میں یا طاقت پارٹی میں اس کو ملے گی جو سب سے زیادہ لائل ترین ہے، بادشاہ کے قریب ہے، اور جس نے بادشاہ کی گستاخی کر دی تو پھر اس کے بعد اس کا پارٹی میں کوئی شیئر نہیں ہے۔ جس نے بادشاہ سے اختلاف کر لیا یا اس کے آگے آواز اونچی کر لی، اس کا پارٹی میں کوئی شیئر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پارٹیاں پرسنالٹی سینٹرک ہوتی ہیں، جس طرح میڈیا پہ میں نے بذات خود اپنے پروگرام میں بہت دفعہ تحریک انصاف کے دوستوں سے یہ سوال کیا جو پراؤڈلی یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی از ایکول ٹو عمران خان، عمران خان ہیں تو پارٹی ہے، جب تک وہ ہیں تو پارٹی چلتی رہے گی، اور جب تک وہ نہیں ہیں تو اس کے بعد میں باقی کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور یہ پراؤڈلی ایک آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہیں نہیں جائے گی جب تک خان صاحب کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں اس کو نگیٹ آگے سے ایسے کرتا ہوں کہ یہ کوئی پازیٹیو بات تو نہیں ہے کہ ساری پارٹی ایک آدمی کی جھولی میں چلی گئی۔ اگر آپ جمہوریت کی سٹرگل کر رہے ہیں تو جمہوریت اور جمہوری پارٹیوں کا ایک کام ہے اور وہ ہے لیڈر پیدا کرنا۔ آپ نے کتنے لیڈر پیدا کیے ہیں اس پارٹی سے؟ میں تو بذات خود کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز نے، پیپلز پارٹی نے اپنی فیملی کے علاوہ کوئی لیڈر کریٹ نہیں کیا ہوگا۔ آپ نے کتنے لیڈر پیدا کیے؟ کیونکہ آپ کا سیلنگ پوائنٹ ہی یہ تھا جس کی وجہ سے آپ تنقید بھی زیادہ ڈیزرو اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کلیم کر رہے تھے کہ ہم بہت مختلف ہیں باقی سب سے، اور ہم باقی سب جو نظام کی پارٹیاں ہیں ان کے خلاف اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ سولو فلائٹ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کا جو آپریٹنگ پروسیجر ہے اس کے اگینسٹ کام کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ تو آج تحریک انصاف اگر چاہے کہ عمران خان کے علاوہ کسی اور کو پارٹی میں لیڈ کرنا ہے تو اس کا نام بتا دیں کون ہوگا، اور کیا اس پہ کنسنسس موجود ہے کون ہوگا؟ نہیں ہے۔ کیا پاکستان کا کوئی نوجوان کسی کلاس روم میں مائک لے کے آپ چلے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ سب میں سے کسی ایک کو بھی سیاست میں آنا ہے تو جواب ملے گا نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نوجوان یہ دیکھتا ہے کہ اس ہیرارکی میں میں تو فٹ ہو ہی نہیں سکتا، میں کہاں سے آؤں گا اس میں؟ کیا میں نون لیگ کا صدر بن سکتا ہوں، پیپلز پارٹی کا بن سکتا ہوں، یا پی ٹی آئی کا چیئرمین بن سکتا ہوں؟ نہیں۔ تو پھر آپ نے کیا ایڈیشن کیا اس بوسیدہ نظام میں جس کے خلاف آپ کھڑے ہوئے تھے؟ مجھے بھی امید تھی اور بہت سے لوگوں کو آپ سے امید تھی 2013 میں جب آپ بات کر رہے تھے کہ سیاست میں نئے چہرے انٹروڈیوس کیے جائیں گے، جب آپ بات کرتے تھے کہ 90 دن میں کرپشن ختم کر کے دکھائیں گے، لوٹی ہوئی دولت کو واپس لائیں گے، اور واپس کون سی دولت لائے؟ ملک ریاض صاحب کی، ٹھیک ہے۔ جب آپ بات کیا کرتے تھے کہ کرپشن کو ختم کریں گے، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کے یونیورسٹیاں بنائیں گے، آپ نے سارا پختونخوا طالبان کے حوالے کر دیا اور یونیورسٹیوں کو فنڈنگ کاٹ دی، ری سیٹلنگ آف طالبانائزیشن طالبان کرنا شروع کر دی۔ یہ پڑھانا تھا بچوں کو آپ نے،
تو مجھے باقیوں سے کیا گلا، ان کو تو ساری قوم کا پتہ ہے، یا ساری قوم کو بھی ان کا پتہ ہے کہ باقی دو پارٹیوں کا طرز سیاست 1990 کی دہائی سے ابھی تک وہی ہے۔ آپ جو نیا چہرہ تھے، واٹ ہیو یو ایڈڈ؟ تو یہ پارٹی کی اندرونی لڑائی پہ اب آ جاتے ہیں۔ اندرونی لڑائی کی بیسک وجہ ہی یہ ہے کہ پارٹی میں تنظیم نہیں ہے۔ تنظیم جن پارٹیوں میں ہوتی ہے اس میں جلسہ کرتے ہوئے ضلعی صدر زمین پہ بیٹھا ہو اور ایم این اے اسٹیج پہ بیٹھا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ میں ایک جگہ ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے یہ سوال کیا پاکستان کے ایک بہت بڑے رائٹس موومنٹ کے ہیڈ کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے مجھے جواب دیا اس بات کا۔ میں اس کا نام نہیں لے سکتا، ادروائز بہت سی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی ان کے لیے بھی اور بہت سے لوگوں کے لیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو سارا کچھ پی ٹی آئی کے احتجاج ہوتے ہیں جن پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کے بعد میں سب لوگ وینش کر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، یا ایون 9 مئی کو جو کچھ ہوا کہ لوگ باہر آئے، ان کو مختلف جگہوں پہ بہت سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے کہا یہاں چلتے ہیں وہاں چلتے ہیں، ویڈیوز موجود ہے، اور اس کے بعد میں ودن 2 days the movement died. Why did it happen? کیونکہ ہم تو یہی سوچتے تھے کہ اچھا پنجاب میں اگر احتجاج ہو گیا تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پہلے تو یہی آرگیومنٹ تھا نا کہ باقی صوبوں میں احتجاج ہوگا تو اتنا پریشر ایگزرٹ نہیں ہوگا اسٹیٹ کے اوپر جتنا پنجاب سے احتجاج پہ ہوگا، جو کہ انفارچونیٹ ہے، لیکن جغرافیکل ڈائنامکس ہی یہ کہتے ہیں، کیونکہ پنجاب اتنا بڑا ہے پاپولیشن میں کہ باقیوں کو آؤٹ شائن کر دیتا ہے۔ وہاں بھی ہو گیا، کچھ نہیں ہوا۔ تو اس بندے نے مجھے آگے سے یہ جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے ان فیلیئرز کی کہ پارٹی کی تنظیم ہی موجود نہیں ہے۔ جن پارٹیز کی ہیرارکی نہیں ہوتی، جن پارٹیز میں پاور ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے ساتھ بیسز پر نہیں جاتی، وہ پارٹیاں کبھی بھی جب زیر اعتاب آتی ہیں تو آرگنائز نہیں رہ سکتی، برباد ہو جاتی ہیں۔ ہاں دوبارہ وہ اکٹھی ہو جائیں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری پارٹی ایک شخص کا نام ہے، جب اس شخص کو ڈیل ملے گی تو پارٹی کھڑی ہو جائے گی، ادروائز ساری پارٹی گر جائے گی۔ تو اس کا نام پھر پارٹی رکھا کیوں ہے؟ اس کو بادشاہت بولیں پھر آپ۔ تو یہ لڑائیاں جو ہوتی ہیں یہ اسی لیے کہ تنظیم مسنگ ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کس کا کیا رول ہے۔ کبھی کوئی مشہور ہو کے میڈیا پہ آ کے ویوز لے کے طاقتور ہو جائے گا پارٹی میں، اور اس کے پاس عہدہ بھی نہیں ہے لیکن اس کی بات زیادہ سنی جا رہی ہے۔ سندھ میں ایسا ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اویس مظفر صاحب کا ہم نام سنتے تھے، پھر فریال صاحبہ کا نام سنتے رہے، مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ پنجاب کے اندر ترجمان جو لگتے ہیں بڑے انفلوئنشل ہو جاتے ہیں، وزراء سے زیادہ انفلوئنشل ہو جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اپنے دور کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ لوگ جو پرائم منسٹر آفس میں جاب کر رہے تھے یا پھر ایڈوائزر تھے یا قریبی دوست تھے، ان کی طاقت سٹنگ منسٹر سے بہت زیادہ تھی۔ آج کل آپ فیصل واڈا صاحب کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، اس طرح کے اور لوگوں کو دیکھ لیں آپ، ان کی طاقت پوری ایک پارٹی سے جو بات کرتی ہے وہ آؤٹ شائن ہو جاتی ہے ان کے ایک بیان کے آگے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ پاور کس کے پاس ہونی چاہیے، پارٹی کے اندر بھی۔ اسی لیے یہ ٹگ آف وار یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو قریب ہوگا عمران خان کے اس کو طاقت ملے گی، اور لیڈر بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے بڑا کوئی پارٹی میں پیدا ہو جائے، اسی لیے جو شدید مشہور ہو جائے گا نا اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا، جس کے ٹک ٹاک زیادہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ اگر آپ نے پاور ہی ڈرا اس طرح سے کی ہے سوشل میڈیا سے، تو سوشل میڈیا پہ جو اتنا پاپولر ہو گیا ہے مروت صاحب کی طرح، جس کے ٹک ٹاک بھی بہت چل رہے ہیں، جوکس بھی بہت چل رہے ہیں، میمز بھی بہت بن رہے ہیں، تو چونکہ آپ کی ساری پرفارمنس کی بیسس ہی یہ سب تھا، تو وہ آدمی بھی آرام سے کر ہی جا رہا ہے، تو پھر ہٹاؤ اس کو راستے سے، اور کیا کرنا ہے؟ ہی از اے تھریٹ۔ سو ایوری بڈی ہو بیکمز مور پاپولر دین دا کنگ بیکمز دا تھریٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنگ کی جو بادشاہت ہے وہ جب تک وہ زندہ ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ وہ اپنا اقتدار پارٹی سے گیو اپ نہیں کرے گا، لیکن وہ اوور آل ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے جس میں پرسنالٹیز کی امپورٹنس ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ طاقت کو ڈیموکریٹائز یعنی کہ عوام کی سطح پہ لا کے ڈیوائڈ کر دو، جس میں چند اشرافیہ ہینڈ فل آف پاورفل پیپل وہ فیصلہ نہ کریں، ان کی کوئی وقت اوقات نہ ہو۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ ایک شخص از ایکول ٹو دی انٹائر پارٹی۔ تو پاکستانی عوام
پر اس بات پہ ترس کھانا چاہیے کہ ان کے پاس دو آپشنز ہیں، یا بادشاہت یا موروثیت. اور اگر جس نے بادشاہ کی قربت حاصل کرنی ہے تو اس کی ہر بات سے اگری کرو، ہر بات پہ تعریف کرو، ہر بات پہ اس کو یہ بتاؤ کہ جو تم سوچ رہے ہو اس سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے. تو پھر کل کو جب اقتدار میں آ کے وہ میگیلومینیا کا شکار ہو جائے گا اور اس کا دماغ اتنا زیادہ اوپر چلا جائے گا ایز اف ہی از ان چیلنجڈ ایوری ویئر، انٹچیبل، تو پھر اس کو ایڈوائس کون دے گا؟ کون سمجھائے گا کہ یہ کام مت کیجیے؟ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 2 اسمبلیاں اپنے ہاتھوں سے ڈیزالو کرنا، جو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی، کتنے لوگ سمجھاتے رہے، کچھ ہوا نہیں. اس کے فوری بعد لاٹھی چارج شروع ہو گئے کیونکہ حکومت چلی گئی آپ کی. اس کے علاوہ مختلف بیان دینا، اس طرح کے امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جانا کہ جی ہم لیٹر لہرا رہے ہیں، کتنے لوگوں نے کہا مت کریں، کچھ ہوا نہیں. تو ایڈوائس کی امپورٹنس اگر آپ خود ایکنالج نہیں کرتے تو ڈیموکریسی تو ہے ہی ایک ایڈوائزبل مینرزم ہے نا، جس میں ایک مشاورتی کابینہ بنے گی، جس میں لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس کو لیڈر سمجھتے ہیں. تو یہ بھی جنگ اسی لیے ہے کہ یہ سارا ہاؤس آف کارڈز دراصل ایک شخص کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے. وہ شخص گرا تو سب گرا، وہ کھڑا رہا تو سب کھڑا رہا. اور یہ تعریفی کلمات نہیں ہے، یہ شرم کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پارٹی 70 سالوں میں ہم بنا نہیں سکے جہاں پاکستان کا ایک نوجوان ایم کر سکے کہ میں اس میں کل کو فٹ ہو کے ٹاپ پر پہنچ جاؤں گا. دیر از نو بیوروکریٹک اپرچونٹی ان اینی پارٹی فار اے پاکستانی سٹیزن جس میں وہ وہاں اوپر آئے گا اور لیڈ کرنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے. تو پھر کیا جمہوریت دی آپ نے ہمیں، یا کون سا اقتدار آپ نے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں سونپنے کی اسٹرگل کی؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک انٹرا ایلیٹ کانفلکٹ ہے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیجئے کہ ایم این ایز کی تنخواہیں بڑھانے کے حوالے سے سب ایک پیج پہ ہیں. ایم پی ایس آف پنجاب کی ابھی بڑھی ہیں، سب ایک پیج پر تھے. تو اس طرح کی اکنامک ریفارم نہ کرنے دینا، ایلیٹ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا، ایلیٹ کیپچر کو پروٹیکٹ کرنا، یہ تمام پارٹیوں کا ایجنڈا ہے کیونکہ یہ نمائندہ ہی نہیں ہے آپ کی. اور یہ جو ایک وقتی طور پہ نمائندہ بن کے سامنے آ رہے ہیں تحریک انصاف والے، ان کو بھی اقتدار دے دیں اور مجھے دکھا دیجئے گا کہ اگر یہ بہت ہی مختلف قانون سازی کریں، آپ کو بھی معلوم ہے ایسا نہیں ہو سکتا. جب اقتدار میں تھے وہی پیکا لا، وہی ایکسٹینشنز، وہی تنخواہیں بڑھانے کے بل، اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دے دو، اس کے علاوہ آئی ایم ایف سے پوچھ کے اکنامک پالیسی بناؤ، سٹی بینک کے ملازمین کو لا کے وزیر خزانہ لگا دو. کیا تھا اس کے علاوہ؟ وہی حفیظ شیخ صاحب تھے، وہی اجاز شاہ صاحب تھے، وہی ہائبرڈائزیشن تھی. کل کو کیا ہو جائے گا؟ نتھنگ ڈفرینٹ. کل اگر حکومت آئے، آپ بتائیں شیڈو کیبنٹ کیا ہوگی پی ٹی آئی کی؟ وزیر خزانہ کون بنے گا؟ نو بڈی نوز. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے ٹو گیٹ وٹ دے ہیڈ بیک، اور اس کے لیے کوئی مینز بھی ملتے ہیں تو وہ استعمال کر لو، چاہے وہ چیف کو لیٹر لکھنا ہو، سڑک بند کرنا ہو، فائنل کال ہو، سول نافرمانی ہو، ریمیٹنس نہ بھیجو، طالبان سے بات کر لیں گے. سب کچھ آزما لیا لیکن پرنسپل کوئی بھی نہیں ہے. ٹرائی ایوری تھنگ، جو کام کر جائے وہ ٹھیک ہے. پیور پریگمیٹزم. تو یہ چیز ہے کہ یہ دیکھیے کہ بے شک اگر آپ کو کینسر لاحق ہے، لیکن اس کینسر کی بیماری کے دوران کوئی آ کر ڈسپرین دے تو یہ مت سمجھیے کہ یہ آپ کا علاج ہے. اسی طرح اگر ملک کرائسس میں ہے تو یہ مت سمجھیے کہ ایک آدمی جس نے اس کرائسس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالا وہ ان تمام کرائسس کا علاج بن چکا ہے. نہیں ہو سکتا. تو میں یہ کہوں گا کہ لیٹر اگر لکھتے ہیں خان صاحب تو وہ صرف اور صرف نواز شریف کو، زرداری صاحب کو لکھیں اور انہیں کہیں کہ جو تمہارے ساتھ ہوا اس کو میں نے موک کیا، جو میرے ساتھ ہوا اس کا تم مذاق اڑا رہے ہو. آؤ دونوں بھول جائیں ان چیزوں کو، ڈیموکریٹک سپیس کے لیے اسٹرگل کریں، پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے اسٹرگل کریں، اکٹھے بیٹھیں، COD نمبر 2 سائن کریں، چارٹر آف ڈیموکریسی، جس میں یہ بتایا جائے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا اقتدار آنے پہ 5 سال پورے ہونے دے گا. ہر کوئی ہائبرڈائزیشن کو ڈٹر کرے گا، اس کے خلاف کام کرے گا، اور ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف نیب پیچھے نہیں لگائے گا.
کرپشن کے جعلی جھوٹے کیس نہیں بنائے گا، 3 MPO نہیں لگائے گا۔ جب آپ یہ بات کریں گے کہ تمام پولیٹیکل لیڈرز کی سفرنگ میری سفرنگ کی طرح ہے، تب ہم مانیں گے کہ آپ ایک لارجر کاز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ادروائز اگر آپ یہ کہتے رہیں کہ کسی کے 10 سال 4 سال جیل بالکل ٹھیک تھے، میرا 1-1.5 سال بہت غلط ہے، تو تب تک ہم یہی کہتے رہیں گے کہ آپ خالصتاً جمہوری اسٹرگل نہیں کر رہے۔ تھینک یو۔